بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، یہودیوں کا اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو چھری سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر حقیقتاً حضرت اسحاق علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح نہ ہونے دیا اور آسمان سے ایک مینڈا یعنی بکرا بھیج دیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی کی تھی۔ ہم مسلمانوں کا بھی یہی الزام ہے، بس فرق یہ ہے کہ جس نبی کے گلے پر چھری چلائی تھی وہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل تھے۔ ہم مسلمانوں نے بھی یہودیوں کی کہانی سے متاثر ہو کر قرآن کے ترجمے بھی عین یہودیوں کی کہانی کے مطابق کر دیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ یہ بہت ہی خطرناک ترین غلط الزام ہے، بلکہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ذبح کرتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، لیکن تعبیر یہ تھی کہ اپنے کماؤ بیٹے سے پوچھ کر دولت سے جانور خرید کر قربانی کی تھی، نہ کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ اب ہم یہی قرآن سے ثابت کریں گے۔ عزیزان من، ہم مسلمان اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی تھی۔ دیکھیں، یہودیوں کی کہانی کی ابتدا ہی غلط ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تمام امت اور تمام رسول قربانی کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ حج میں ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر امت کا رسول تھا، جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے، اور ہر امت میں ایک رسول ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے انبیاء تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی ہوتی تھی، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں بھی قربانی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ بقرہ میں ذبح کا حکم دیا تھا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تمہیں خدا حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ عزیزان من، ہر امت اپنے وقت پر آئی تھی۔ جب اس امت میں رسول تشریف لاتے تو ہر نبی پر اللہ کا حکم نازل ہوتا کہ قربانی یا ذبح کرو۔ یہی قربانی کرنے کا تسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی خواب میں نازل ہوا تھا، جس کا ذکر سورۃ صافات میں ہے کہ پھر جب وہ بالغ ہو کر اس کے ساتھ کام یعنی کاروبار کرنے لگا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ دیکھیں، اس آیت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے، اتنے بالغ کہ اپنے باپ کے ساتھ کاروبار بھی کرنے لگے، یعنی کماؤ بیٹے بن گئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی خریدنے سے پہلے بیٹے سے رائے لی، کیونکہ دونوں کی کمائی مشترکہ تھی۔ بیٹے نے فوراً کہا جیسے باپ آپ کی مرضی، انشاءاللہ ہم صابرین میں سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اس آیت کا عربی گرامر کی روح سے ایک دوسرے معنی بھی بنتے ہیں۔
کہ میں ذبح کی طرح کرتا ہوں، یعنی میں قربانی جیسا کرتا ہوں۔ اگر ہم ضمیر کی کاف کے معنی تجھے نہ کریں بلکہ کاف کو حرف جر کے طور پر استعمال کریں تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں کہ میں قربانی یا ذبح جیسا کرتا ہوں، نہ کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ لیکن ہم پھر بھی مترجمین کے معنی لے کر آگے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب پر کیسے عمل کیا تھا؟ نمبر 1، کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی؟ نمبر 2، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور خرید کر جانور کو ذبح کیا تھا؟ یہودیوں اور ہم مسلمانوں کی رائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیری تھی، لیکن بدقسمتی سے اس بات کے ثبوت قرآن میں بالکل نہیں ہیں، بلکہ دوسری سوچ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا جانور خرید کر کے ذبح کیا تھا، اس کے قرآن سے ثبوت اب ہم پیش کریں گے۔ عزیزان من، قرآن کی روح سے تمام انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر بالکل ویسے نہیں کرتے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سورج، چاند، تاروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس خواب کے سجدے کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا تھا، جیسا کہ فرمایا، اور اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب لوگ اس کے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ سورج، چاند، ستاروں کے سجدے کی تعبیر یا عمل حکومت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو خواب کی تعبیر بالکل خواب والی نہیں کی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دولت یا روپے سے خرید کر عظیم یعنی بڑا جانور ذبح کیا تھا، جیسا کہ سورۃ صافات میں ہی فرمایا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس نے یعنی ابراہیم نے دولت خرچ کر کے خریدا بڑا جانور۔ عربی میں بھی ذبح عظیم کے معنی بڑا جانور ہے، اور فدیناہو کے معنی فدیہ یا کچھ دے کر چھڑانا، اور دوسرے معنی ہیں کہ روپیہ دولت دے کر خریدنا۔ اور فدیناہو میں ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دولت سے خرید کر بڑا جانور ذبح کیا تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس نے دولت خرچ کر کے خریدا بڑا جانور۔ عزیزان من، قرآن کی اس 4 لفظوں کی آیت کا ترجمہ یہودیوں کی کہانی کے مطابق تبدیل ہو گیا، وہ یہ ہے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ جانور اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایک صیغہ ہو استعمال کیا ہے، لیکن جب کہانی اپنی سوچ کے مطابق بنائی تو ایک صیغے کو 3 صیغوں میں بدل دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ترجمہ غلط کر دیا۔ پھر ایک مزید آیت کے معنی یہودیوں کی کہانی کے مطابق کیے، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ دیکھیں اس جملے میں 4 لفظ ہیں، اس میں نہ باپ کا نہ بیٹے کا ذکر ہے، لیکن ترجمے میں زبردستی کر دیا گیا ہے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ حالانکہ عربی گرامر کی روح سے درست ترجمہ یہ ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب دونوں نے حکم مان لیا، وَتَلَّاهُ لِلْجَبِينِ،
اور اسے کن پٹی کے بل لٹایا۔ ایک بار درست ترجمہ پھر سنیں۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور اسے کن پٹی کے بل لٹایا۔ اب کسے کن پٹی کے بل لٹایا؟ وہ جانور جو مال دے کر خریدا تھا، اس جانور کو کن پٹی کے بل لٹایا۔ اس آیت میں کہیں پر نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو کن پٹی کے بل لٹایا تھا، کیونکہ یہودیوں کی کہانی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن پٹی کے بل لٹا کر چھری پھیری تھی۔ اس لیے اس کہانی کے مطابق باپ بیٹے کو اس آیت میں زبردستی ڈال دیا گیا ہے۔ عزیزان من، قرآن کی آیتیں واضح اور صاف اور سیدھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ کہ حقیقت میں گلے پر چھری پھیری تھی، بلکہ خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دولت دے کر بڑا جانور خریدا تھا، اسی جانور کو کن پٹی کے بل لٹا کر ذبح کر دیا تھا۔ دیکھیں، خواب میں جو دیکھا جاتا ہے اس کا عملی مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا سورج، چاند، تارے کا مطلب حکومت یا تخت حاصل ہونا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانے کے دو قیدیوں نے خواب کا مطلب پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں خوابوں کی عملی صورت الگ بتائی تھی۔ جیسے ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، تو اس کی عملی صورت یہ بتائی کہ وہ قیدی بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا قیدی جس کے سر پر پرندے روٹیاں کھاتے تھے، اس خواب کی تعبیر عملی صورت یہ بتائی کہ اس کو پھانسی ہوگی۔ جیسے حضرت عزیز بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور 7 بالیں سوکھی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بتائی تو وہ خواب سے عملی صورت میں بالکل تبدیل تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا کھا لو، پھر اس کے بعد 7 برس تنگی کے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع یا بچا کر رکھا تھا، مگر تھوڑا اب بھی بچا لو۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ خواب کی عملی صورت خواب سے بالکل بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بڑے جانور کو دولت سے خرید کر قربانی کریں، نہ کہ اپنے ہی بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں۔ ہم مسلمانوں نے بھی یہودیوں کی کہانی کو اپنے قرآن میں زبردستی داخل کر دیا ہے۔ یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے اللہ کی کتابوں میں تعریف کر دی تھی، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا، کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا، تو ان کی انہی بد عہدیوں پر ہم نے لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدل دیتے ہیں۔ عزیزان من، ہم ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی شریعت ایک تھی، جیسا کہ سورۃ شعراء میں فرمایا، تمہارے لیے دین کی شرع یعنی شریعت وہ ہے جس کی وصیت نوح کو کی، جو ہم نے تیری طرف کی، اور جس کی وصیت ابراہیم اور موسیٰ کو کی کہ دین کو ٹھیک رکھو، اس میں تفرقہ یعنی فرقہ بازی نہ ڈالو۔ جب سب انبیاء کی شریعت یا دین ایک تھا، سب انبیاء کرام قربانی کرتے تھے، بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی اور نبی رسول نے بھی کسی انسان یا بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی یا انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا تھا، تو پورے قرآن سے کسی انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو ذبح نہیں کیا، بلکہ وہ سب انبیاء جانوروں کو ذبح یا قربان کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ حج میں ہے،
اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یاد رکھیں تمام انبیاء کی شریعت ایک تھی، دین اسلام ایک تھا۔ سب انبیاء کرام جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح یا قربان کرتے تھے۔ کسی پیغمبر نے کسی انسان کو ذبح نہیں کیا، نہ ہی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ ہاں لیکن قدیم دیوتاؤں کے آگے لوگوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جیسے قرآن کا لفظ جہنم ہے۔ جہنم کا مادہ جی اور حنوم ہے۔ جی وادی کو کہتے ہیں، حنوم ایک آدمی کا نام تھا۔ جی حنوم کے معنی ہوئے حنوم کا علاقہ۔ قدیم دور میں وادی یروشلم کے جنوب میں وادی حنوم تھی، وہاں امونیین کے دیوتاؤں کے آگے لوگوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اس لیے عرب لغاتوں میں جہنم کے معنی ہیں جہاں لوگوں کو ذبح کر کے قربان کیا جائے اور جلا دیا جائے۔ اس لیے یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، وہ امونیین کے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، وہ دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان من، ہم تھوڑی سی دیر کے لیے غلط معنی لینے والوں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، لیکن بعد میں اللہ نے قربانی کا مینڈا بھیج دیا تھا۔ اب یہ کیسا اللہ تعالیٰ کے متعلق تصور ہے کہ اللہ پہلے ایک حکم دیتا ہے، بعد میں خود اپنے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی سنت تبدیل نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی اپنی بات بدلتے نہیں ہیں، جیسا کہ سورۃ فتح میں فرمایا اللہ کی سنت یا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے، اور ہرگز تم اللہ کی سنت یا دستور بدلتا نہ پاؤ گے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا سنت یعنی دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اور تم ہمارا قانون یعنی سنت بدلتا نہ پاؤ گے، جیسا کہ ایک بار پھر سورۃ الکہف میں فرمایا اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی بات کو بدلتے نہیں ہیں کہ پہلے حکم دیں کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ، پھر بولیں نہیں بکرا ذبح کرو۔ اس لیے آیتوں سے واضح ہے کہ اللہ کا حکم ایک ہی تمام انبیاء کے لیے یہ ہے کہ سب اس کی راہ میں جانوروں کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ضرور دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، لیکن خوابوں کی تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام خوابوں کی عملی صورت خوابوں سے الگ کی تھی، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی عملی صورت تبدیل ہو کر دولت روپے سے بڑا جانور خرید کر قربانی کے لیے ذبح کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رائے اس لیے لی تھی کہ وہ بالغ کماؤ بیٹا تھا، دونوں مشترکہ کاروبار کرتے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔